ہر شخص اپنے اعمال کے دائرے میں جکڑا ہوا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے حصار میں ہے۔ اب وہ کس طرح کے عمل اس نے کیے ہیں اور کس طرح کے وہ عمل کر کے اپنے نفس کو اس حصار میں رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین، دائیں ہاتھ والے۔ اصحاب یمین کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں، جو بچپن میں فوت ہو گئے اور وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، تو ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ سیدھے سیدھے جنت کی چڑیاں ہوں گی، یہ جنت کے راہی ہیں۔ تو یہ چونکہ اس عمر کو ہی نہیں پہنچے کہ یہ اپنے عمل کی گرفت میں آئیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اصحاب یمین سے مراد نیکوکار ہیں، متقی ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے، اور بڑا پسندیدہ قول ہے، وہ یہ کہ یہاں اعمال کے مرہون وہ لوگ مراد ہیں کہ جو نیکی، اچھے اعمال، صالح اور اعمال خیر کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اعمال قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر! اس خوف میں جو مبتلا رہتے ہیں۔ عمل کے بعد کچھ لوگ اس بات میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جناب عمل کا ذخیرہ ہے، میں 5 گانہ نمازی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میرے شام سویر اس کام میں گزرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ اکبر ان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن جو اعمال کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل قبول بھی ہوئے یا کہ نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، وہ اگر جہنم میں ڈال دے تو اسے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ اکبر! تو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے اور اس کی رحمتوں کے لیے ملتجی رہے کہ مالک تیری رحمت سے ہی کرم نوازی ہوگی اور میں راہی جنت ہوں گا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو اس کے فضل سے ہی بات بنتی ہے۔ تو فرمایا مگر اصحاب یمین فی جنات، وہ باغوں میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے۔ یہ جنت کے اونچے مقام پہ ہوں گے، اور ایسے مقام سے ان کو جہنم دکھائی دے رہی ہوگی۔ اللہ ان کے قوا اور ان کی صلاحیتوں کو جنت میں فزوں تر کر دے گا۔ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، مقربین بارگاہ کی صلاحیتیں باقی لوگوں کی نسبت اللہ فزوں تر فرما دیتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں یہ بارہا پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سنا بھی، اور اس کے مفہوم کو جو وہ کہہ رہی تھی سمجھا بھی۔ تو یہ صلاحیت ان کو عطا کی گئی۔ اللہ اکبر! تو اس طرح جنت کے اندر اہل جنت مجرمین کو دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور ان سے سوال کریں گے، باقاعدہ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ان کو کیا ما سلککم فی سقر۔ وہ انہیں کہیں گے کہ تمہیں جہنم میں کس نے بھیجا، تم جہنم میں کیسے آئے؟ ما سلککم، تم دوزخ میں کیوں گئے؟ دوزخ میں جانے کا سبب کیا ہوا؟ تو وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کا سبب ہوا کہ آج ہم جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ اگرچہ کافر دنیا پر مکلف نہیں ہیں، ایمان لانے کے بعد ماضی کی کفر کے زمانے کی نمازیں ان کو قضا نہیں کرنا پڑتی، لیکن وہ احکام کے اس طرح سے مکلف نہیں ہیں، لیکن ایمان لانے اور ایمان لانے کے بعد وہ اعمال خیر کرنے کے مکلف ہیں۔ اس لیے ان کی چھوٹی ہوئی نمازیں اور انہوں نے جو فرائض کو ادا نہیں کیا اس پر بھی ان کو گرفت ہو رہی ہوگی، اور ان کو اس پر پکڑ ہو رہی ہوگی، اور وہ سزائیں پا رہے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے
کہ ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہم اسلام نہیں قبول کیا اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل نہیں ہوئے، نمازیوں کے گروہ میں شامل نہیں ہوئے، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اس مقام کو بار بار دیکھیے اور بغور اس کا مطالعہ کیجیے کہ نماز کے متصل بعد مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب یہاں دی گئی ہے، اور جو یہ کام نہیں کر پاتے ان کی سزا جہنم کی شکل میں جو ان کو ملے گی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو عبادات یہ اللہ کا حق ہے جو بندے کے اوپر لازم ہے، اور ہم نمازوں کی کثرت اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری سے اپنے معاشرے کے دکھی، لاچار اور مجبور لوگوں سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے کہ ہم تو میاں پنج گانہ نماز پڑھتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، اذیت نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، کافی ہمارے لیے۔ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر کوئی شخص نماز پڑھے، چلو یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کا ایک جرم، اور دوسرا جرم کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہو لیکن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اچھا وہ اگر یہ کہے کہ میں کھانا اس لیے نہیں کھلاتا کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میرے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ میں کسی کی ضرورت کو پورا کر سکوں، لہٰذا میں بری ہوں۔ لیکن قرآن نے اس سے بھی آگے کی بات کی، اگر وہ شخص جو استطاعت مالیہ رکھتا ہے، اگر وہ کسی مسکین کی، دکھی کی، لاچار کی مدد نہیں کر سکتا جو اس کی نظر میں ہے، اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کر سکے، تو وہ تو مجرم ہے ہی ہے۔ اور جو شخص مالی طور پہ مستحکم نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو زبان دی ہے، اللہ نے اس کو اثر و رسوخ دیا ہے، وہ کسی کو ترغیب دے کر کے کسی دکھی کی ضرورت کو پورا کروا سکتا ہے، اور وہ کہے کہ جناب اب مجھے کیا اس سے لگے اور میری یہ ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی بھی مذمت کی۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فرمایا کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، تحریص نہیں دلاتا۔ کھانا کھلانا، پیش کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ تو ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا، اور صاحب مال کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھے، لیکن وہ اس صلاحیت کا مالک نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے، لیکن اللہ نے اس کو تقریر کی، تحریر کی، یا کوئی مؤثر ہونے کی ایک صلاحیت دی ہے جس سے وہ اثر انداز ہو کر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اگر وہ صرف نظر کرتا ہے کہ چونکہ میں تو مکلف نہیں ہوں تو بات ختم ہو گئی، تو کہا نہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ امراء کو اس کی ترغیب دیتا اور غرباء کی طرف ان کو متوجہ کرتا، تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ قرار پاتا اور اس کا یہ عمل بھی اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہوتا، اور وہ کہتا ٹھیک ہے یہ تڑپتے رہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں ان کے لیے کسی کو ترغیب ہی کیوں دوں۔ تو اس کی بھی مذمت کی گئی، اور ایسے نمازیوں کو کہا کہ وہ اپنی نمازیں دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہیں نماز کے فلسفے سے ہی آگہی نہیں آئی، نماز جو سکھاتی ہے وہ سیکھ ہی نہیں سکے کہ نماز کا مقصود کیا ہے۔ اگر ان کے دل میں گداز پیدا نہیں ہوا، ان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، معاشرے کے کمزور، پسے ہوئے، لاچار، مجبور، اراملہ، مساکین، یتاما کی مدد کے لیے ان کے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوئے، تو وہ تہجد پڑھیں، وہ سجدے کریں، وہ لمبی قرات کریں، لمبی نمازیں پڑھیں، تو کہا کہ وہ اپنی نماز کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہوئے۔ نماز کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے، ان کے پاس اگر مالی استطاعت ہے تو اللہ کے دیے ہوئے اس مال سے، اور اگر وہ مالی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ نے ان کو جو دیگر صلاحیتیں بخشی ہیں ان سے وہ تحریص دلاتے، ان سے وہ ترغیب دیتے، اور ان کے کہنے سے کسی دکھی، لاچار، مجبور کی ضرورت پوری ہو جاتی۔
تو یہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہیں گے جب جنتی ان کو سوال کریں گے کہ تم جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اور دوسرا ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔